بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ قال محمد بن إسماعيل البخاري حدثني احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رواہ البخاری۔ امام بخاری، ان کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ، آپ کے والد کے دادا مغیرہ پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان کے جو والد تھے مغیرہ کے والد بردزبہ، وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور وہ اپنے اسی دین پر فوت ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے خوش نصیب مغیرہ ہیں، جو بخارا کے والی وہاں کے حکمران کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اسی مناسبت سے ان کی نسبت جعفی ہے، کیونکہ وہ جعفہ کے تھے، اسی مناسبت سے امام بخاری کو جعفی کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت ولائے اسلام کی ہے، غلامی کی نہیں ہے۔ امام بخاری کے والد اسماعیل کے جو دادا ہیں یعنی مغیرہ، ان کے بارے میں کوئی حالات زندگی نہیں ملتے۔ اسی طرح ان کے بیٹے ابراہیم، ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ البتہ جو امام بخاری کے والد اسماعیل ہیں، یہ بہت بڑے محدث تھے، جنہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سماع کیا، اور ابن المبارک سے سماع کیا، اور حماد بن سلمہ سے مصافحہ کیا۔ امام بخاری کے والد، امام بخاری ابھی پیدا ہوئے تھے، چھوٹی عمر کے تھے کہ آپ کے والد اسماعیل دنیا سے رخصت ہو گئے، جوانی کے عالم میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کے والد اسماعیل محدث تھے، ثقہ تھے، اور تقویدار تھے، اور ایک تاجر تھے، اور عظیم تاجر تھے۔ انہوں نے اپنے ابو حفص کہتے ہیں کہ آخری وقت میں
میں نے سنا اسماعیل یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جتنا مال بھی اپنا کمایا ہے اس میں ایک درہم بھی شبہے کا نہیں ہے، حرام دور کی بات، اس میں ایک درہم بھی شبہے کا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے وہ مال چھوڑ گئے، تو پھر امام بخاری جو آگے بخارا کے نہیں دنیا کے امام بنے، ان کی ولادت 13 شوال بروز جمعہ ان کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد نے ایک کاغذ پر لکھ دیا تھا کہ محمد کی ولادت 13 شوال بروز جمعۃ المبارک ہوئی۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیدا ہوئے، تاریخی روایت ہے، اگرچہ جرح تعدیل کے بعض اہل علم اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت کثرت سے ہے کہ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور بعض نے لکھا کہ 2 دفعہ ختم ہوئی۔ امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے اللہ سے دعا کی، التجا کی، اللہ رب العالمین نے ان کو خواب دکھایا، اور اس خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور وہ آ کر کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو دیکھو، اللہ نے اس کی بینائی اس کو واپس کر دی۔ وہ صبح اٹھی، انہوں نے دیکھا تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ بخاری رحمہ اللہ یتیمی کی عالم میں ہی انہوں نے پرورش پائی۔ ان کی والدہ انتہائی نیک خاتون تھی، جس نے اپنے بچے کی پرورش اسی نہج پہ کی جس نہج پر اس کا خامند یعنی امام بخاری کے والد اسماعیل چل رہے تھے۔ امام بخاری 10 سال تک کتاب یعنی مکتب کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے، وہ مدرسہ کہ جس میں بچوں کو قرآن مجید کا حفظ، لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور ابتدائی اخلاق اور آداب کی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ امام بخاری 10 سال تک اسی مکتب کے اندر رہے۔ 10 سال کے بعد امام بخاری نے یہ کہتے ہیں کہ 10 سال سے پہلے ہی الہمت حفظ الحدیث، مجھے حدیث حفظ کرنے کے بارے میں شوق دل میں ڈال دیا گیا، رغبت میرے دل میں پیدا کر دی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے تھے، شوق شدید ہو چکا تھا حفظ کرنے کا۔ جب یہ اپنے استاذ محدث داخلی کی مجلس میں سب سے پہلے گئے، وہاں پر سماع شروع کیا۔ پھر اپنے اساتذہ میں سے ایک کے ساتھ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے جس میں ابو الزبیر عن سفیان انہوں نے پڑھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ یہ ابو الزبیر نہیں ہے، یہ زبیر بن عدی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے بچہ سمجھ کے امام بخاری کو ڈانٹ دیا، لیکن امام بخاری نے ان سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں جا کے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ امام بخاری کے استاذ اٹھے، اپنی کتاب کھولی تو اس میں وہی تھا جو امام بخاری کہہ رہے تھے۔ آ کر کہا کہ او بچے تم کیسے کہہ رہے ہو؟ امام بخاری کہنے لگے ابو زبیر کا سما نہیں ہے، یہاں پر زبیر بن عدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم درست کہہ رہے ہو۔ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے اپنے استاذ کو فتحہ دیا، سب سے پہلی غلطی ان کو بتائی، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت 11 سال تھی۔ 11 سال کا بچہ حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے اپنے استاذ کی اصلاح کرتا ہے کہ آپ یہاں پر جو لفظ بیان کر رہے ہیں وہ راوی یہ نہیں ہے، وہ راوی کوئی اور ہے۔ پھر امام بخاری آگے بڑھتے گئے، لکھتے گئے، یاد کرتے گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 15 سال تھی تو میں ابن مبارک اور وقی ان کی کتابوں کو، فقہ کی کتابیں، ان کے علوم کی کتابیں ان کو حفظ کر چکا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کے ہوئے تو اپنے علاقے میں اچھی طرح علم لے چکے تھے۔ 16 سال کی عمر کے ہوئے تو اپنے بھائی احمد کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ کے سفر کی طرف عازم ہوئے، عازم حج ہوئے، حج کے لیے گئے، حج کیا۔ بھائی احمد اور والدہ حج کے بعد دوبارہ
بخارا واپس آ گئے، جبکہ 16 سال کا نوجوان امام بخاری رحمہ اللہ علم سیکھنے کے لیے مکے ہی میں رہ گئے، علم سیکھنے لگ گئے، وہاں سے محدثین سے استفادہ کرتے رہے اور حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 17 سال کے تھے تو ان کا چرچا ہو گیا، محدثین نے ان سے احادیث لکھنی شروع کر دیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے بخاری سے اس وقت حدیث لی جب اس کے منہ کے اوپر ایک بال بھی نہیں تھا، یعنی امام بخاری کو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی کہ امام بخاری نے احادیث بیان کرنی شروع کر دی تھی، لوگوں کو حدیثیں سنانی اور پڑھانی شروع کر دی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کے ہوئے تو انہوں نے اس وقت امام اسحاق بن راہوے کی مجلس کے اندر یہ بات ان کو کہتے ہوئے سنا، جو بات ان کے لیے ایک دنیا کی عظیم کتاب قرآن مجید کے بعد عظیم ترین کتاب لکھنے کا باعث بنی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اپنے دوسرے مبحث میں کریں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کے ہوئے تو ان کا اچھا بھلا چرچا ہو چکا تھا۔ پھر امام بخاری سفر کرنے کے لیے سفر کیا، عراق، بغداد، کوفہ، شام، دمشق اور دنیا کے مختلف اطراف میں امام بخاری نے حدیث کی خاطر سفر کیے۔ وہ سفر آپ اندازہ کریں کہ والد سر پہ نہیں تھا، ماں کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا، وہ کیسی عظیم ماں تھی جس نے اپنے بچے کو علم حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ پھر امام بخاری آج کے طالب علم نہیں تھے، ایک ماہ بعد چھٹی ہوئی تو گھر چلے گئے، پھر آنے کو دل ہی نہ کرے، بلکہ حدیث کے سفر کے لیے شہروں کے شہر پھر دیے، اور امام بخاری نے بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے ورع کے ساتھ اور بڑے تقوی کے ساتھ احادیث کو جمع کیا۔ میں امام بخاری کی مکمل سیرت یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے، بس چیدہ باتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں، ان میں سے چند۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جن دنوں ہم ابن ایاس کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے گئے تو ان دنوں کے اندر میرے پاس خرچہ بالکل ختم ہو گیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں تھی، کسی سے سوال نہ کیا، بلکہ گزر بسر گھاس پر ہوتا رہا۔ پھر یہ کیفیت آئی کہ مجھے اپنے بدن کے کپڑے بیچنے پڑے، بدن کے جب کپڑے بیچے تو کمرے کے اندر ہی بند رہ گئے۔ حدیث پڑھنے کے لیے جب 2-3 دن نہ گئے تو ساتھیوں کو احساس پیدا ہوا کہ محمد بن اسماعیل نہیں آ رہے۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ماجرا یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ساتھیوں نے مل کر لباس کا اہتمام کیا تو پھر امام بخاری درس کے لیے آئے، اور کرامات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے احادیث کی خاطر جو قربانیاں دیں وہ لازوال ہیں، وہ تاریخ کے سینہ قرطاس کے اندر منضبط کی جا چکی ہیں۔ ایک دفعہ امام بخاری سفر کر رہے تھے، سمندری سفر کے دوران ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جو باتوں باتوں میں ان کے قریب ہو گیا۔ امام بخاری نے اس کو باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہے۔ 1000 دینار آج کی کروڑوں کی رقم بنتی ہے آج کے دور کی۔ تو اس آدمی نے بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا، اور اس کے بعد اس نے اٹھ کر کشتی میں واویلا شروع کر دیا کہ میرا 1000 دینار گم ہو گیا ہے، تلاشی لی جائے سب کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ میں نے اللہ کے نبی کی احادیث بڑی محنت سے جمع کی ہے، آج اگر 1000 دینار میرے سے نکلتا ہے تو کون مانے گا کہ یہ 1000 دینار میرا ہے یا اس کا ہے؟ امام بخاری نے اس 1000 دینار کی تھیلی کو سمندر کے اندر پھینک دیا، سب کی تلاشی لی گئی، کسی سے 1000 دینار نہ وصول ہوئے۔ اس بندے کو سب نے ملامت کی، بعض نے اس کو برا بھلا کہا، او جھوٹے انسان، کہاں ہے، کس کے پاس ہے 1000 دینار؟ کسی کے پاس نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ شرمندہ ہوا، کشتی سے اترے، امام بخاری اپنی منزل کی طرف بڑھے، وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ اچھا چلو یہ تو بتاؤ وہ 1000 دینار تو نے کدھر کیا؟ تم جو کہتے تھے کہ میرے پاس 1000 دینار وہ کدھر گیا؟ امام بخاری کہنے لگے میں نے بڑی جستجو کے ساتھ
اللہ کے نبی کی احادیث کو جمع کیا، میں نے اس 1000 دینار کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے کہا اتنی خطیر اور اتنی بڑی رقم آپ نے کیسے سمندر میں پھینک دی؟ امام بخاری کہنے لگے کہ میں نے نبی کی احادیث کو جس مشکل کے ساتھ جمع کیا ہے، لوگوں کا اللہ نے میرے اوپر اعتماد بنا دیا ہے، اگر میں 1000 درہم کو زیادہ عزیز رکھتا تو نبی کی حدیث پر زد پڑتی۔ لوگ کہتے، یہ آگے میرے الفاظ ہیں، لوگ کہتے کہ بخاری اس نے 1000 دینار کسی کا چرایا تھا، اس لیے میں نے 1000 دینار کو کوئی حیثیت نہ دی نبی کے دین کی خاطر۔ اندازہ کیجئے امام بخاری کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ انتہائی متقی، انتہائی قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ورع اور تقوی کی کیفیت یہ تھی، کہا کرتے تھے مغتبت منذ سمعت ان الغیبۃ حرام، جب سے میں نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، بلکہ ایسا بیان دیا آپ نے کہ ہم میں سے کوئی اتنی جرت والی بات نہیں کر سکتا۔ وہ کہا کرتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ محمد بن اسماعیل البخاری نے ہماری غیبت کی ہے۔ امام بخاری بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے، کثرت سے نوافل ادا کرنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، بہت کم گفتگو کرنے والے، لوگوں کے معاملات میں بالکل دخل نہ دینے والے، انتہائی متورع قسم کے انسان، دنیا کا کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، بلکہ جو پڑھا اپنے پیسوں سے پڑھا، مدرسے کی زکاتیں خیراتیں امام بخاری نے نہیں کھائیں، اپنے پیسوں سے پڑھا اور اپنا مال مزاربت پہ دے رکھا تھا، اور اسی سے امام بخاری پڑھتے رہے۔ تنگیاں آئیں، فقر و فاقے آئے، ان کو برداشت کیا، لیکن صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے امام بخاری نے نہیں چھوڑا۔ یہ تھی امام بخاری کی سیرت کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں۔ آپ کی ولادت 13 شوال 1994 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو وفات ہے وہ 1 شعبان عید الفطر کی رات امام بخاری کی وفات 256 ہجری 1 شوال کے اندر ہے۔ یوں اسلامی اعتبار سے آپ کی عمر 13 دن کم 62 سال بنتی ہے، اور انگریزی اعتبار سے آپ کی عمر 60 سال بنتی ہے۔ تقریباً امام بخاری کی عمر 60 سال بنتی ہے ہماری آج کی، کیونکہ ہم انگریزی عمریں بتاتے ہیں، جبکہ امام بخاری کی عمر وہ تقریباً 62 سال کچھ دن کم، 13 دن کم 62 سال بنتی ہے اسلامی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے 60 سال۔ بہت ساری چیزیں امام بخاری کی میں نے وقت کم ہونے کی بنا پر چھوڑ دی ہیں۔ دوسری بحث ہے بخاری، صحیح البخاری۔ اس کا نام جو امام بخاری نے رکھا الصحیح الجامع المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اور بعض نے اس کو یوں بیان کیا الجامع المسند الصحیح المتصل من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ صحیح بخاری کا نام ہے۔ امام بخاری نے یہ کتاب کیوں تالیف کی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، امام بخاری اپنے شیخ اسحاق بن راہوے کی مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دن کہا کاش کہ ہم میں سے کوئی ایسی کتاب مرتب کرے جس میں نبی علیہ السلام کی تمام صحیح احادیث ہوں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی میرے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ میں ایسی کتاب تصنیف کروں گا۔ اور دوسری وجہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خواب دیکھا جو تاریخ میں لکھا ہے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے میں مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ اس کی تعبیر معبرین سے پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی سے جھوٹی احادیث، ضعیف احادیث کو ہٹاؤ گے۔ وہ مکھیاں وہ ضعیف اور جھوٹی احادیث ہیں جن کو آپ نبی کے چہرے سے دور کر رہے ہو۔
یہ محمد بن اسماعیل البخاری جنہوں نے یہ سبب تھا بخاری لکھنے کا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے عرصے میں لکھی؟ 16 سال کے اندر بخاری لکھی۔ آج ہم 1 سال بخاری پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بخاری کے ماہر بن گئے۔ بخاری لکھنے والے نے بخاری 16 سال کے اندر لکھی، اور اس کی شرح جو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کی، فتح الباری لکھنے سے پہلے خود ابن حجر نے 23 باری تقریباً 23 مرتبہ بخاری کو پڑھا اپنے شیوخ کے اوپر، اساتذہ سے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ بخاری ایک دفعہ پڑھ کے انسان کہے کہ میں فارغ التحصیل ہو گیا۔ یہ بڑا علم کا کنواں ہے، بہت گہرا سمندر ہے بخاری۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی احادیث کو جو جمع کیا وہ کس طریقے سے کیا؟ آپ نے اس کتاب کو، اس کی ہر حدیث کو 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے غسل کرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر استخارہ کرتے۔ یہ ساری چیزیں حدیث کی شرطوں کے سوا تھیں۔ حدیث لینے کی جو آپ کی کڑی شرطیں تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں۔ امام بخاری پھر حدیث کو لکھتے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تبویب کی صحیح بخاری پر، یہ کہاں پر کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کے بخاری کی حدیث کے اوپر باب قائم کیے۔ ترجمۃ الباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر امام بخاری نے لکھے۔ اتنی محنت کے ساتھ امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کو علماء پر پیش کیا گیا، مشائخ کے سامنے پیش کیا گیا، تو سب نے امام بخاری کی تائید کی، سب نے اتفاق کیا کہ اس کے اندر جتنی مسند اور متصل احادیث ہیں اور جو اصول کی احادیث ہیں اس میں کوئی ضعیف نہیں، وہ سب کی سب ٹھیک ہیں۔ اسی لیے اس کو یہ درجہ دیا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، فقد اجمعت الامت علی ان الصحیح بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ امت کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ بخاری علیہ الرحمہ کی الجامع ہے۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ مسند کسے کہتے ہیں؟ اور الصحیح کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کے اوپر تفصیل ہے، چونکہ وقت کم ہے ہر ایک کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی اس میں 97 کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 97 کتابیں ہیں، 3 کم 100 کتاب، اور جو ابواب قائم کیے ٹوٹل 3882 ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر قائم کیے۔ اور پھر بعض نے عدد کے اندر فرق بھی کیا، لیکن وہ مختلف اعداد و شمار، بعض نے کسی کو باب شمار کیا، بعض نے نہیں کیا، تو مجموعی طور پر 97 کتابیں، 3882 باب امام بخاری نے قائم کی۔ اس کی ابتدا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی سے کی کہ وحی کی ابتدا، اور اس کی انتہا امام بخاری نے کتاب التوحید سے کی، جس میں سبق یہ ہے کہ دین کی ابتدا، دین کا آغاز وحی سے ہوتا ہے، اور انسان کا خاتمہ توحید پر ہونا چاہیے۔ اگر توحید نہیں تو اس کے اعمال جو ہیں اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ توحید کا عقیدہ ہے، اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا تو انسان جتنے مرضی عمل کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضائع ہیں۔ اس لیے آخری باب امام بخاری نے کتاب التوحید قائم کر کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ تمہاری زندگی کا اختتام توحید پر ہونا چاہیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جب موت آئے تو تم توحید اور اسلام پر ہو۔ تیسری بحث امام بخاری رحمہ اللہ کی آخری حدیث پر ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرات کی۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ موازین میزان کی جمع ہے، تکڑی کو ترازو کو کہتے ہیں، جس پر کسی چیز کو تولا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ترازو کئی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع بولا ہے، ہر عمل تولے جانے کے لیے الگ الگ ترازو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ترازو ایک ہے لیکن موزون
تولے جانے والی جو چیزیں ہیں ان کے تعدد اور ان کے مختلف ہونے کے اعتبار سے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، یا تفخیم کے لیے کسی چیز کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، اور اسی کو اہل علم نے ترجیح دی ہے کہ ترازو ایک ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اس کے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال، ترازو ایک ہے اور وہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے 2 پلڑے ہیں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے تو اور بھی آتا ہے کہ لہو لسان، اس کی زبان بھی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ بہرحال ترازو ہے، ترازو سے مراد وہی چیز ہے جو تولی جائے گی، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ترازو کا انکار معتزلہ نے کیا ہے۔ معتزلہ کون ہے؟ عقل پرست فرقہ، مطلب وہ اس چیز کو لیتے ہیں جو ان کی عقل کے مطابق ہے، جو ان کی عقل کے خلاف ہے اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ معتزلہ نے ترازو کے وجود کا انکار کیا۔ اہل السنہ ترازو کا معنی ترازو ہی کرتے ہیں، البتہ مجاہد سے قول ملتا ہے کہ وہ ترازو کا معنی عدل کرتے ہیں، یہ مرجوح قول ہے۔ جمہور اہل السنہ کی بات ہی درست ہے کہ ترازو سے مراد یہاں پر ترازو ہی ہے، اور اعمال تولے جائیں گے۔ القسط یہ اس کی صفت ہے، موازین جمع ہے، القسط واحد ہے کیونکہ یہ مصدر ہے، مصدر واحد تثنیہ اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عدل والے ترازو، کیونکہ ترازو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ترازو وہ ہوتا ہے جو بالکل عدل کے ساتھ برابر تولتا ہے، اور ایک ترازو وہ ہوتا ہے جو وزن کرنے میں خرابی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا جو عدل والا، اللہ کا جو ترازو ہے وہ عدل والا ہے، وہ قسط والا ہے، وہ انصاف والا ہے، اس کے تولنے میں کسی قسم کی، دنیا کے اندر بڑی چیزیں تولنے کے لیے جو بڑے بڑے کنڈے ہوتے ہیں ان کی جو اکائیاں ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، کسی کی منوں میں ہوتی ہے اکائی، کسی کی 5 کلو ہوتی ہے، کسی کی 2 کلو۔ اللہ کے ہاں جو ترازو ہے وہ اتنا باریک اور اتنا دقیق ہے کہ وہ الفاظ کی تاثیر کو بھی تولتا ہے، نکلے ہوئے الفاظ کی نوعیت کو بھی تولتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لام توقید کے لیے یا لام تعلیل کے لیے یا فی کے معنی میں قیامت کے دن اللہ تعالی ترازو کو، انصاف والے ترازو کو قائم کرے گا۔ یہ باب امام بخاری نے قائم کر کے جھنجھوڑا ہے کہ لوگوں اپنے اعمال کی فکر کرو، قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اشارہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے، اس لیے اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو، تعداد زیادہ کرنے کی بجائے ان میں وزن پیدا کرو۔ انسان کے عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ۔ اگر اخلاص ہو، نبی کی اتباع ہو، عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ کثرت سے نوافل پڑھی جاؤ، کثرت سے اعمال کیے جاؤ، لیکن نبی کے طریقے پر نہ ہو، اللہ کے ہاں گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، اور بعض نسخوں کے اندر وَأَقْوَالَهُمْ یوزن، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ بنی آدم کے لفظ کے اندر عموم ہے، لیکن اہل علم نے لکھا ہے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا، وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 وہ جنتی کہ جن کی نیکیاں ہیں، توحید تھی ان کے پاس، اور اللہ نے ان کو ان لوگوں میں شامل رکھا۔ اگرچہ بعض اہل علم نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، حتمی بات ہے یہ کہ ابن حجر کی بات کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ضرور ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے ان سے اختلاف کیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، تولے جا سکتے ہیں۔
لیکن ابن حجر نے لکھا ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں وہ کافر کہ جن کا کفر کے سوا کوئی گناہ نہیں اور نہ کوئی نیکی ہے۔ ان کے پاس کفر تھا، کفر کے سوا انہوں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ ان کو ویسے ہی جہنم میں پھینک دے گا۔ ہاں وہ کافر کہ جن کی کچھ نیکیاں بھی ہیں، مثال کے طور پہ رفائی کام کرنا، NGOs چلانا، خیراتی کام کر دینا، ان کی جو نیکیاں ہیں وہ اس بدلے میں جائیں گی اگر انہوں نے لوگوں پر کچھ ظلم کیے ہوئے تو ظلم کے بدلے میں وہ نیکیاں جائیں گی، اور اگر انہوں نے لوگوں پر ظلم نہ کیا ہوا پھر ان کی نیکیاں کفر کے مقابلے میں آ کے مرجوع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قائم نہیں رہتی۔ شرک کے ہوتے ہوئے کسی بندے کے عقیدے میں شرک ہو، یہ تہجد گزار ہو، یہ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، لیکن عقیدے میں شرک ہو، اللہ کے غیر سے مانگتا ہو، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث، داتا، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہو، اس کے سب اعمال ضائع ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو ضائع کر دیتا۔ اعمال تولے جائیں گے۔ ظاہر امام بخاری کے انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عموم ہے، لیکن بعض نے تخصیص کی ہے، لیکن تخصیص کی دلیل حتمی طور پر کوئی نہیں ہے، قرائن ہیں، کچھ نہ کچھ قرائن ہیں، لیکن حتمی بات نہیں ہے۔ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، قول اعمال کے اندر شامل ہے، لیکن تخصیص بعد التعمیم، اہمیت کے پیش نظر امام بخاری نے قول کا ذکر علیحدہ کیا کہ لوگوں اپنی باتوں کا خیال کرو، یہ تمہاری باتیں تولی جائیں گی، تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال تولے جائیں گے، کس طرح تولے جائیں گے؟ اس کے بارے میں علماء امت کے 3 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، یہی امام بخاری کا موقف ہے اور یہی راجح ہے، انشاءاللہ آخر پہ بات کریں گے۔ اعمال تولے جائیں گے، میں کسی پر دلیل نہیں ذکر کروں گا، وقت کم ہے۔ دوسری موقف یہ ہے کہ وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے جس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ وہ بندے تولے جائیں گے جو نیک اعمال کرتے رہے۔ 3 موقف ہے، اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے، نمبر 3 بندے تولے جائیں گے، لیکن سب سے راجح بات جو ہے وہ اعمال والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نامہ اعمال ہیں اس میں بھی وزن کاغذ کا نہیں ہوگا، اس میں بھی وزن اعمال ہی کا ہوگا، تو بات تو پھر عمل پہ آ گئی۔ اور اسی طرح جب بندہ تولا جائے گا اس میں وزن بندے کا نہیں ہوگا بلکہ اس کے اعمال کا ہوگا، تو بات تو پھر عمل پہ آ گئی۔ اس لیے راجح موقف یہ ہے کہ عمل ہی تولا جائے گا، باقی چیزیں کسی کے ساتھ خاص ہوں گی، کسی کے ساتھ تخصیص ہوگی، جس طرح کہ حدیث بطاقہ آتی ہے کہ اس کے اندر ایک پرچی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے میں 99 رجسٹر ہوں گے۔ یہ ایک ایسی تمثیلی صورت موجود ہے۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹا آدمی آئے گا، فلا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ تماثیل ہیں، یہ بعض بندوں کے ساتھ خاص ہے، یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، اصل اعمال ہی تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے اعمال کے تولے جانے کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اعمال جو ہیں یہ اعراض ہوتے ہیں، جوہر اور عرض منطقی اصطلاحات ہیں، یہ عرض ہیں، اور عرض کے بارے میں اذا وجد فتلاشا، جب اس کا وجود ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ یہ منطقی اور فلسفی لوگوں کی بات ہے، جبکہ حقیقی بات یہ ہے، مطلب میں نے لفظ بولے یہ ہوا میں اڑ گئے، ختم ہو گئے، میں نے اشارہ کیا ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب ایک چیز ختم ہو گئی اس کو اللہ کیسے تولے گا؟ لیکن آج سائنس نے دنیا میں اس چیز کو آسان کر دیا،
میں بول رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ کرنے والا میرے الفاظ کو محفوظ کر رہا ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، میرے اشارات کو یہ اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے۔ آج گیس ہوا تولی جا رہی ہے، آج بجلی کے میٹر وہ بجلی کو تول رہے ہیں، یہ سب چیزیں جدت کے ساتھ تولی جا رہی ہیں، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال کو کیوں محفوظ نہیں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو کیوں محفوظ نہیں رکھے گا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اذا وجد فتلاشا، یہ عرض ہے، عرض جو ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی جوہر کے بغیر، تو یہ فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا، یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے، جس طرح وہ چاہے گا اس طریقے سے وہ تولے گا، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اثقل شیء فی المیزان خلق حسن، ابن حبان اور دیگر کتابوں میں ہے کہ سب سے بھاری چیز قیامت کے دن میزان کے اندر جو ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق بڑا بھاری ہوگا۔ اور بھی احادیث اس کے اوپر ہیں۔ آگے امام بخاری نے مجاہد کا قول ذکر کیا، القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس رومی زبان کے اندر ترازو کو کہتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں قسطاس عربی ہے، بعض کہتے ہیں معرب ہے، دو اقوال ہیں اس کے بارے میں، ترازو کو کہتے ہیں۔ اور آگے امام بخاری نے فرمایا کہ القسط ویقال القسط مصدر المقسط، قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہاں پر بعض نے اعتراض کیا کہ مقسط جو ہے یہ باب افعال ہے، جس کا مصدر اقساط آتا ہے، قسط نہیں ہے، تو امام بخاری نے کیسے صرفی اعتبار سے ایسی بات کہہ دی جو حقیقت کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہاں پر زوائد کو حذف کر کے اصل مصدر کی طرف اشارہ کیا، وہ قسطی ہے، کیونکہ اقساط کا اصل بھی اس کا روٹ، اس کے جو اصل حرف اور مادہ ہے وہ قا سین طا ہے۔ اس کو جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے قاف پر قسط، تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، اس کا معنی ہوتا ہے ظلم، اور اگر اس کو قاف کی زیر کے ساتھ قسط پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف۔ تو امام بخاری نے یہاں پر زوائد کو حذف کر کے مصدر کا ذکر کیا، اگرچہ باب افعال کا مصدر اقساط ہوتا ہے، اور یہ باب ایسا ہے جب اس کو باب افعال میں سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف۔ اقسط یقسط، اقساط کا معنی انصاف کرنا، مقسط، اور اگر اس کو قاسط یقسط باب سے پڑھیں گے، ثلاثی مجرد سے پڑھیں گے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ اسی لیے امام بخاری نے کہا کہ القسط مصدر المقسط وهو العادل، وہ عدل کرنے والے۔ مقسط کس کو کہتے ہیں؟ عدل و انصاف کرنے والے کو، المقسطون۔ اور قاسط واما القاسطون، اس کے بارے میں فرمایا هو الجائر، وہ ظلم کرنے، واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ تو یہ امام بخاری نے ایک لغوی وضاحت کی ہے، چونکہ میں اپنے سامعین کے مطابق ہی گفتگو کروں گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے امام بخاری جو حدیث لے کر آئے ہیں، آخری حدیث، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن اشقاب نے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حدثنی اور حدثنا کا فرق بعض اہل علم نے کیا، اور پھر آگے عن عمارة بن القعقاع، امام بخاری کا عن جو ہوتا ہے یہ سماع پر محمول ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاری کے نزدیک یہ بعض اہل علم کے ہاں شرط ہے کہ وہ جس راوی کے بارے میں بھی عن بولیں گے اس کا اپنے شیخ سے ایک دفعہ لقاء ضروری ہوگا۔ عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے بڑے محبوب ہیں رحمان کی طرف، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن کے اندر بڑے بھاری ہیں، کیونکہ قول بھی تولے جائیں گے، یہی مناسبت ہے باب سے، وزن بھی بڑے تولے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ یہ خبر مقدم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا مؤخر ہے، خبر کو مقدم کیا، تشویق پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے خبر کو مقدم کیا، اور صفات کے ساتھ اس کو مقدم لے کر آئے۔
دو کلمے، کلموں سے مراد دو کلامیں ہیں، یہ بڑی محبوب ہیں، یعنی ان کو کہنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اکثر جو اعمال ہوتے ہیں ان کو کرتے وقت بدن میں کچھ مشقت آتی ہے، کچھ تکلیف آتی ہے، اسی لیے اللہ کے ان احکامات کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کلمہ ہے انتہائی آسانی سے ادا ہو جاتا ہے زبان سے۔ بعض نے اس کے اوپر لکھا جی ان کلمات کے اندر کوئی حروف شدت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مستعلیہ حروف میں سے ہے تجوید کی صفاتی اعتبار سے۔ یہ کچھ علماء کی ذوق ہیں جنہوں نے اپنے ذوق سے ایسی باتیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں کیونکہ بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ دو کلمے ترازو میں بڑے بھاری ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز ہلکی بھی ہو اور ایک چیز بھاری بھی ہو، اس کو علم بلاغت میں طباق کہا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ ہلکے ہیں زبان سے نکلنے کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، بھاری ہیں اپنے اجر اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے، بڑے بھاری ہیں۔ یعنی دو کلمے رب کو بڑے پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں صرف اسی دعا کی ہی مزید وضاحت کروں گا۔ سبحان اللہ یہ کلمہ تسبیح ہے جس کے اندر اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، جس کے اندر تخلیہ ہے، خالی کرنا کسی کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو ان تمام عیوب سے پاک کیا گیا ہے جو عیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی جننے والا ہے، نہ اللہ کسی کا محتاج، نہ اس نے کسی کو اپنے اختیارات بانٹے ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اس میں تخلیہ ہے، اللہ کو خالی کیا جا رہا ہے نقائص سے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اس میں تحلیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مزین کیا جا رہا ہے ان صفات کے ساتھ کہ جو صفات کمال ہیں۔ آپ یوں کہیے کہ ان دو کلمات کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ، ان پہلے کلمے میں سبحان اللہ میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تیرے اندر کوئی نقص نہیں، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، اور وہ بحمدہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو کوئی صفات کمال ہیں، جو کوئی خوبیاں ہیں، جو کوئی اچھائی ہے، اللہ وہ صرف تیری ذات کے ساتھ ہے۔ کسی کی کمال تعریف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس سے پہلے نقائص کی نفی کرو، پھر اس کے لیے صفات کو ثابت کرو۔ تو ان دو کلمات کی فضیلت کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے کمال کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کو ساتھ ملا کر۔ اکثر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اکثر قرآن میں کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، رب کی تسبیح کر اس کی حمد کے ساتھ، رب کی تسبیح کر اس کی حمد۔ تسبیح اور حمد دو کو ملا کر کرنے کا اکثر اللہ نے کہا۔ اس کی وجہ جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے، ایک میں اللہ کی سے نقائص کی نفی کی جا رہی ہے، دوسرے میں اللہ کے لیے کمال کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کامل مدح کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر دوبارہ سبحان اللہ کہا تاکید کے لیے، تکرار کے لیے کہ یہ چیز دل میں بیٹھ جائے۔ العظیم بہت بڑا ہے، عظیم کے لفظ میں بھی اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کا اعادہ ہے
کہ وہ رب اس کے اندر عظمت ہے، وہ بلند ہے نقائص سے، خامیوں سے، وہ متصف ہے صفات کمال کے ساتھ۔ عظیم کے لفظ میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام جو کیا وہ بھی توحید سے کیا، آغاز وحی سے کیا، اختتام توحید سے کیا، اور بعض نے کہا کہ امام بخاری نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ کفارہ مجلس کی جو دعا ہوتی ہے اسی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کاوش کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں یہ شیخ صاحب کو محترم جناب مولانا عطاء اللہ بن ملک محمد نذیر، یہ آپ کے قریب اسحاق پورہ بستی میں امام بھی ہیں۔ شاہ فیصل صاحب ماشاء اللہ تشریف بھی لائے ہیں اپنے امام صاحب کے ساتھ، تو یہ بھی اللہ فارغ تحصیل ہے اسی جامعہ سے، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو بھی یہ سند دی جاتی ہے۔ تیسرے اس جامعہ سے فاضل مولانا عرفان بن بنیامین ننکانہ سے، انہوں نے آنا تھا، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، نہیں آ سکے۔ اور چوتھے طالب علم مولانا زین بن یونس، انہوں نے ماشاءاللہ یہ رفیق انصاری صاحب کے بھانجے بھی ہیں، تو ان کو بھی ادارہ کی طرف سے سند بھی دی جاتی ہے اور یہ کتاب بھی دی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔